حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جو بیچ میں کافی دنوں سے رکا ہوا تھا، آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم اس سے پہلے جس ٹاپک کو لے کر ہم چل رہے تھے، بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے سلیبس کے مطابق اخلاق کا باب چل رہا تھا، کیریکٹر کا باب چل رہا تھا، تو ہم پھر دوبارہ جہاں چھوڑے تھے اسی سے ہم لوگ وہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اخلاق ایک ایسا باب ہے مومن بندے کے لیے، اخلاق کا باب۔ اس باب کو اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ سب سے بڑا مقام دے رکھا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کی بلڈنگ ہے، بعثت انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو یہاں پر بھیجا گیا ہے اس اخلاق کے چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ یعنی حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو سکھانے کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے بہت سارے کام تھے، لیکن ان تمام کے تمام کاموں کے اندر اللہ کے رسول نے جس کو سب سے بڑی اہمیت دی، بعثت، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، لأتمم مکارم اخلاق، تاکہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرتا رہوں۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے، اس آدمی کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا تعلق جو ہے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور یہ عقیدہ نظر بھی نہیں آتا ہے لوگوں سے، یعنی یہ نظر نہیں آتا ہے کس کا کیا عقیدہ ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اخلاق ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اخلاق۔ عقیدے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور اس اخلاق کا تعلق سارے جہاں والوں سے ہے، ساری دنیا والوں سے اخلاق کا تعلق ہے۔ آدمی کیسا ہے، اس کے اخلاق کا اظہار اس کے آس پاس رہنے والوں سے بالکل پالا پڑتا ہے، اس سے ملنے جلنے والوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، اس کے جاننے والوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، اس کے جو ہے پڑوسیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے کسٹمر سے جو ہے کسٹمر پر اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی جس سے بھی اس کو ضرورت پڑے تمام سے اس کا جو ہے یہ اخلاق کا پالا پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو اب ذرا کہ بھئی یہ اخلاق یعنی انسان کے سارے رشتوں کو باندھ کے رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، مان لو خالد، ایک آدمی ہے خالد، یہ خالد سے دنیا جہاں کے ہزاروں رشتے جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں رشتے جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ بھی ہے، بیوی کا رشتہ بھی ہے، بچوں کا رشتہ بھی ہے، بیٹیوں کا رشتہ بھی ہے، بھائیوں کا رشتہ بھی ہے، خالہ کا رشتہ بھی ہے، چاچا کا رشتہ بھی ہے، دوست کا رشتہ بھی ہے، کسٹمر کا رشتہ بھی ہے، پڑوسی کا رشتہ بھی ہے، ہزاروں رشتے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ رشتوں کا جو دھاگا ہے یا رشتوں کی جو رسی ہے، اور یہ جو ٹکی ہوئی ہے نا، یہ صرف اخلاق کی مضبوطی سے ٹکی ہوئی رہتی ہے۔ یہ جو تعلق ہے، جو رسیاں جڑی ہوئی ہیں، جو دھاگے جڑے ہوئے ہیں، یہ کب مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اس کے اخلاق سے ہی مضبوط ہو سکتے ہیں۔
اگر اس کے اخلاق اگر کمزور پڑ جائیں گے نا، یہ سارے کے سارے رشتے جو جڑے ہوئے ہیں وہ خود بخود جو ہے کمزور پڑتے جائیں گے. دھیرے دھیرے جو ہے کمزور پڑتے ہوئے وہ یہاں سے کیا ہو جائیں گے، یعنی وہ چھوٹ جائیں گے. خلاص ایک ڈوری کٹ جاتی ہے، پھر ایک ڈوری کٹ جاتی ہے، پھر ایک ڈوری کٹ جاتی ہے، پھر ڈوریاں کٹتی جاتی ہیں. اخلاق جتنے کمزور ہوتے جاتے ہیں اس کے رشتیاں اتنی ہی کمزور بلکہ ٹوٹتی جاتی ہیں. تو گویا انسان سے جڑے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اخلاق پہ ٹکے ہوئے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہے رشتہ اور ایک ہے ضرورت. اگر اخلاق نہیں ہے تو صرف ضرورت اس کو یعنی قریب لاتی ہے پھر دور لے جاتی ہے، قریب لاتی ہے پھر دور لے کر جاتی ہے. رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، تعلق نہیں ہو سکتا ہے، بغیر فائدے کے قریب آ نہیں سکتا ہے، بغیر اس کی ضرورت کی تکمیل کے اسے جوڑ نہیں سکتا ہے. ضرورت اگر کسی کو جوڑ رہی ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے. مان لو فار ایگزامپل وہ ایسی ہے جیسا ایک جو ہے اجنبی دکان ہے، میں اس راستے پہ چل رہا ہوں، پانی کی ضرورت پڑی، میں 20 روپے دے کے پانی کی بوتل لے لیا اور آگے نکل گیا. میں اس کے پاس کیوں گیا؟ ایک ضرورت کی وجہ سے گیا، لیکن میرا رشتہ اسے جڑ نہیں سکا، میرے تعلق اسے قائم نہیں ہو سکا، میری دوستی اسے قائم نہیں ہو سکی. بالکل ویسی ہوتا ہے بغیر اخلاق والا آدمی. اس سے جس کی بھی ضرورت پڑے گی وہ آئے گا لے کر چلا جائے گا، آئے گا لے کر چلے گا، لیکن رشتہ کسی سے وہ قائم نہیں کر سکتا، تعلق کسی سے قائم نہیں کر سکتا. تو اخلاق، خالد کے پاس اخلاق ہیں تو سمجھو سب رشتے مضبوط رہتے ہیں. اگر اس کا اخلاق نہیں ہے تو سارے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں. بیوی بھائی ضرورت ہے، مجبوری ہے، ٹکی ہوئی ہے. ہاں بچے اس وقت مجبور ہیں، بچے بچپن میں مجبور رہتے ہیں، لیکن اگر یہی بچہ بڑا ہو گیا تو کمانے قابل بن گیا تو پھر اس کے بعد یعنی برائے نام تعلق باقی رہ جاتا ہے. بھائی اگر چھوٹے بھائی ہیں کمزور ہیں تو مجبوراً جڑے ہوئے اپنے بڑے بھائی سے. اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر یہ بھی جب قابل ہو جائیں گے، پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ بھی نکل کر چلے جائیں گے. تو اخلاق سب کو جوڑے رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے. اخلاق نہیں ہے تو پھر اسے لوگ جو ہے اسے کٹتے جاتے ہیں. اور اخلاق جس کے پاس ہے، جیسے ماجد ہے، اس کے پاس بہت اچھے اخلاق ہیں، یہ اخلاق والا ہے تو اس سے جتنے بھی فیصلے ہوتے رہتے ہیں، اپنی لائف میں جتنے بھی ڈیسیشن لیتا رہتا ہے، اپنی لائف میں جو بھی جو ہے یعنی وہ معاملات کرتا رہتا ہے، وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں. اخلاق والا ہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، جو بد اخلاق ہے وہ صحیح انصاف نہیں کر سکتا، صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کے بارے میں بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے فیوچر کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا. جو بد اخلاق آدمی ہے، جو کیریکٹر والا ہے، جس کے پاس مورلٹی ہے، جس کے پاس یعنی اخلاق کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس کے فیصلے، اس کے معاملات پرفیکٹ ہوا کرتے ہیں، غلطی نہیں کرتا ہے، اکثر فیصلے صحیح کرتا ہے جس کے پاس اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی اکثر فیصلے بلنڈر ہوتے ہیں، بکواس ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان وہ پہنچاتا رہتا ہے. تو اخلاق جس کے اچھے ہیں اس کے فیصلے، پہلی بات رشتے اس کے مضبوط رہتے ہیں، دوسری بات اس کے فیصلے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اور تیسری بات اسی ماجد کے پاس اخلاق اگر اچھے ہیں تو فیصلے اچھے کرنے سیکھتا ہے اور رشتے جڑ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ آدمی
यानी मालदार रहो, गरीब रहो, मिस्कीन रहो, कुछ भी रहो, लेकिन इज्जत के तार इससे जुड़ते जाते हैं। लोग उसकी रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग उसकी इज्जत करने पर मजबूर होते हैं। और जहां यह इज्जत की जा रही ना, वो इज्जत उसके पास इल्म हो तो भी, इल्म ना हो तो भी, माल हो तो भी, माल ना हो तो भी, यानी जाहिरी तौर पर चमक दमक की जो चीजें हुआ करती हैं, अगर ना भी हो, अखलाक की वजह से वो इज्जत कमाना शुरू करता है। लोग उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। अखलाक है तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में एक रेस्पेक्ट पैदा करता है, इज्जत पैदा कर देता है। तो इस तरह अखलाक का बाब बिन बाज रहमहुल्लाह ने जो बांधा है, मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम फिर इंशाअल्लाह अगले दरस में अगली बातें बताएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इस अखलाक के जरिए रिश्तों को मजबूत करने की तौफीक फरमाएं, इस अखलाक के जरिए अपने फैसलों को अच्छे करने की तौफीक फरमाएं, और इस अखलाक के जरिए इज्जत हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।